بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الکافی سے کتاب الایمان والکفر میں اخلاق اسلامی سے متعلق وارد ہونے والی احادیث ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ جس میں باب الغضب وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا کہ اس سے متعلق چند احادیث ہم نے تقریباً 15 احادیث اس باب میں موجود ہیں جس کو مطالعہ کیا. ایک حدیث کو اپنے موضوع بحث قرار دیتے ہیں اور آج کے دن علاج غضب کا جو ہے وہ ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. الکافی میں باب الغضب میں حدیث نمبر 3 میں امام علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یہ معتبر احادیث میں سے ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الغضب مفتاح کل شر، غضب ہر شر کی چابی ہے، ہر شر کی مفتاح ہے. یعنی اگر تمام کے تمام شرور کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو اس کی چابی غضب قرار پائے گی. اس میں اور بھی چند مطلب ہمارے سامنے آتے ہیں کیونکہ مفتاح کل شیء یہ اسلوب کئی چیزوں کے بارے میں بعض اوقات ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یا مفتاح کا تذکرہ ہمیں کئی چیزوں کے بارے میں ملتا ہے. مثلاً ہر شر کی جو چابی ہے جھوٹ کو بھی قرار دیا گیا ہے، یا اسی طریقے سے اور دیگر بعض امراض اخلاقی ہیں. یہ سارے کے سارے آپس میں قابل جم ہیں، یہ کوئی ٹکراؤ آپس میں نہیں رکھتے. بہرحال ابھی ہم اس بحث میں وارد نہیں ہوتے، وإلا ایک مرتبہ ہم اس موضوع کو بھی مطالعہ کریں گے کہ ہمارے پاس بعض احادیث افضل کے عنوان سے آتی ہیں کہ ہر چیز میں سب سے افضل ترین مثلاً عمل یا فلاں چیز فلاں فلاں ہے. مثلاً افضل ترین عبادت بعض جگہوں پر ہے کہ وہ الورع، جیسا کہ ہم سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں. اسی طریقے سے بعض جگہوں پہ ہے کہ افضل العبادہ، کہ سب سے افضل ترین عبادت میری امت کے لیے یا میری امت کی سب سے افضل ترین عبادت وہ انتظار فرج ہے، یا افضل ترین عبادت مثلاً تقوی ہے. تو یہاں پہ کیا یہ حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں؟ اسی طرح نور کے عنوان سے ہے، خیر کے عنوان سے ہے، سب سے بہترین عمل کے عنوان سے ہے. اسی طرح سے مفتاح کل شر کے عنوان سے بھی بعض امور موجود ہیں. خلاصہ کلام یہاں پہ غضب کو مفتاح کل شر قرار دیا گیا. یہ حدیث ہمیں ذہن نشین بھی کرنی چاہیے اور علماء اعلام بھی اس حدیث کو بہت کثرت سے ذکر بھی کرتے ہیں کہ مفتاح کل شر وہ غضب کو قرار دیا گیا ہے. علاج کا جہاں تک تعلق ہے تو علماء میں اختلاف اس بات پہ پایا جاتا ہے کہ آیا غضب مکمل طور پہ زائل کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں. یہاں پہ دو طرح سے ہم سوال ابھارتے ہیں. آیا غضب کو مکمل ختم اور زائل کر دینا چاہیے یا نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے. اور ایک دفعہ یہ بحث ہے کہ آیا یہ ممکن ہے یا نہیں. چونکہ اگر ممکن ہو تو پھر یہ بات آئے گی کہ آیا اسے کاملاً زائل کیا جائے یا نہیں. چونکہ اگر ایک چیز میں امکان ہی نہیں ہے کہ وہ 100% کامل زائل ہو سکے تو اس کے بارے میں پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ممکن ہے یا نہیں. جو چیز ممکن ہو اس کے بارے میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آیا اسے مکمل زائل کیا جائے یا زائل نہ کیا جائے. تو علماء بیان فرماتے ہیں اس باب میں کہ غضب مکمل طور پہ زائل نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا یہ بات کہ اسے مکمل زائل کرنا ممکنات میں سے ہے تو ایسی بات نہیں ہے. مکمل طور پہ غضب کبھی بھی زائل نہیں کیا جا سکتا، چونکہ غضب ایک انسان کی طبع میں موجود ہے اور انسان کی طبع کا حصہ ہے، مزاج کا حصہ ہے، اور یہ دائمی طور پہ جب تک انسان قید حیات میں ہے اس مادی جہان کے اندر تب تک وہ طبع کے تحت اس کے اثرات کو اپنے نفس میں ہمیشہ ابھرتے دیکھے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ غضب کو حقیقت یہ ہے کہ قابو کیا جائے.
غضب قابو کرنے، اچھا اب قابو اس طرح کیا جائے کہ اس کے بالکل آثار کبھی ظاہر نہ ہوں، یہ ایک منفی چیز ہے، کیونکہ اخلاق تب بنتا ہے جب اعتدال میں ہو، افراط اور تفریط کے درمیان ہو۔ بالکل اسی طرح جیسے شہوات کو آپ 100% کاملاً زائل نہیں کر سکتے، کیونکہ بالآخر انسانی نفس اور انسانی طبع کا یہ تقاضا ہے کہ اسے آرام اور سکون اور راحت میسر آئے، اس لیے وہ اس کا خواہاں ہمیشہ ہی رہے گا۔ اگر یہ ہم بات کہیں کہ نفس انسان کے راحت اور سکون اور اطمینان کی خواہشات تمام کی تمام ختم ہو جائیں، زائل ہو جائیں جب تک اس دنیا میں ہیں، تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہے ظاہراً۔ لہٰذا غضب بھی 100% زائل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نے اس کو اتنا کمزور کر دیا کہ اب اس کے اندر یہ ابھرتا ہی نہیں ہے۔ تو تفریط کی صورت، تفریط کہتے ہیں کہ ایک چیز کو زائل کرنے کی طرف آنا، افراط کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا۔ تفریط یعنی ختم کرنا، بٹھانے کے معنی میں ہوتا ہے، اور افراط یعنی حد سے تجاوز کر جانا۔ تو یہاں پہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ افراط اور تفریط غضب میں ہر دو غلط ہیں، باطل ہیں، اور کئی قسم کے مفاسد کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کئی قسم کی ایسے مفاسد انسانی نفس میں جنم لیتے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ مرض بننے کی طرف آ جاتے ہیں۔ لہذا انسان جو ہے اپنے نفس کے اندر رحمت کو بھی احساس کرتا ہے اور غضب کو بھی احساس کرتا ہے، اور یہی دو صفات ہیں کہ جسے قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں انتہائی مہربان اور رحیم ہیں، ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دینے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، نظر انداز کرنے والے ہیں۔ لیکن جب کفار کی بات آتی ہے تو ان کے ساتھ انتہائی شدید ہیں، سخت ہیں۔ اشدہ غضب کو بیان کر رہا ہے اور رحمہ رحمت کو بیان کر رہا ہے۔ اس لیے الکافی میں روایت بھی ہے امام کاظم علیہ السلام سے، غالباً ایک طولانی روایت ہے جس میں امام صادق علیہ السلام سے، جس میں جنود عقل و جہل کو ذکر کیا گیا۔ اس میں رحمت اور اس کی ضد وضدها الغضب، اس کی ضد غضب ہے۔ یہاں پہ غلبہ کی بات آئے تو یہاں پہ ہم واضح طور پہ کہیں گے کہ غلبہ رحمت کو ہونا چاہیے، بلکہ اگر ہم مزید اس میں دقت پیدا کریں تو غضب دائماً رحمت کے ماتحت ہونا چاہیے۔ خلاصہ کلام، آئے ہم اس طرف بڑھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا کیا جائے۔ جب ہم علاج کہتے ہیں تو یہ مرض کے مقابلے میں ایک شمار ہوتا ہے، یا علاج اس کا کیا جاتا ہے جو حالت بیماری یا حالت مرض میں ایک نفس ہو۔ جو نفس حالت مرض میں نہیں ہے، جو نفس حالت بیماری میں نہیں ہے، اس کا علاج بھی پھر نہیں کیا جائے گا۔ لہذا جب ہم کلمہ علاج ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد مرض کا خاتمہ ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے وجود کے اندر موجود نہیں ہے، مرض کی کیفیت موجود نہیں ہے، تو اس مقام پہ انسان کے نفس کو حالت مرض سے بچانے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ حد اقل مرض کی سطح کے اوپر جا نہ پہنچے۔ لہذا ان دو مرحلوں میں ہمیں فرق کرنا لازم ہے۔ ایک مرتبہ علاج کیا جاتا ہے اور ایک مرتبہ احتیاطی تدابیر بیان کی جاتی ہیں تاکہ وہ مرض کا شکار نہ ہو۔ جب غضب طبی طور پہ ہمارے اندر موجود ہے اور اسباب غضب کثیر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر قرار دیے ہیں جو آئے روز انسان کو اس حالت غضب میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو خطرہ لاحق ہے، یا تو وہ اس کا شکار ہو جائے گا یا انسان ہے کہ جو اس کا مرض کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ لہذا غضب میں یہ امر ہمارے سامنے ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ انسان اس غضب کا شکار ضرور ہو سکتا ہے اگر بالفرض حالت مرض اس کے اوپر طاری نہ ہو۔ لہذا ہم جو علاج کی صورت میں پڑھ رہے ہیں وہ فقط اور فقط یہ مورد نہیں ہے کہ اسے ہم قرار دیں کہ یہ
حالت مرض میں نفس ہو تو تب ہی اس کے لیے علاج ہے، نہیں یہ احتیاطی تدابیر بھی آپ اس کا نام دوسرا رکھ سکتے ہیں۔ اور تمام اخلاق کے دائرے میں جب بھی علاج کے عنوان سے معلومات ذکر کی گئی ہوں تو وہ فقط اور فقط مریض کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو نفس مریض ہو سکتا ہے یا خدشہ ہے کہ وہ مرض کا شکار ہو جائے گا، اس کے لیے وہ احتیاطی تدابیر ہے۔ یعنی مریض کے لیے علاج ہے، اور جو نفس مریض نہیں ہے اس کے لیے کیا ہے؟ احتیاطی تدابیر ہیں۔ اب ہم یہاں پہ اپنے نفس کے بارے میں زیادہ حسن ظن کا شکار نہ ہوں کہ ہم حالت مرض میں نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہ امراض ہیں جو بہت خاموشی کے ساتھ مخفی طریقے سے انسانی نفس کے اندر اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور پروان چڑھتے رہتے ہیں، اور انسان جب اپنا شدید محاسبہ کرتا ہے تو تب یہ جان لیتا ہے، آثار سے جان لیتا ہے کہ وہ حقیقت میں اس مرض کا شکار ہے، کیونکہ یہ بات ایک نارمل اور طبیعی سی چیز ہے۔ یعنی یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آندھی چلتی ہے تو انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے، یہ یعنی حفاظتی تدبیر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان بالفرض یعنی اپنی باڈی کے اوپر غور و فکر کرے، کوئی چیز انسان کو چبھتی ہے تو فوراً اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، لاشعوری طور پہ احتیاطی تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو اس طرح چند احتیاطی تدابیر دی ہیں۔ یہ احتیاطی تدابیر تو ہم ہمیشہ استعمال کرتے رہیں گے۔ جب غضب کا ایک حملہ ہوتا ہے، جب غضب کے آثار ابھرتے ہیں، کیونکہ اس کے اسباب موجود ہیں، تب انسانی اس کی طرف میلان رکھتی ہے کہ جب بھی ضرر کو دیکھتی ہے، جب بھی انسانی نفس جو ہے وہ ایک نقصان کو دیکھتا ہے تو وہاں پہ اس کے اندر ایک غضب کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک طبیعی سے عمل ہے۔ اب اس غضب کے آثار جب انسان اپنے نفس میں احساس کرے تو یہاں پہ اس نے رسپانس نہیں دینا، سارا مسئلہ یہاں پر ہے۔ بعض ایسے اخلاقی امور ہیں کہ جس میں نفس کے اندر ان کا ابھرنا ہی عیب ہے، بعض ایسے ہیں کہ ان کا نفس کے اندر ابھرنا وہ عیب ہے، جیسے تکبر ہے، بڑا پن۔ ابھی انشاءاللہ یہ موضوع اپنی جگہ آئے گا کہ مال کی سبب یا منصب کی وجہ سے، بالخصوص علم کی وجہ سے، یا اس طرح سے دیگر کمالات کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بالاتر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اصولی ہونا اور بالاتر سمجھنے میں بہت فرق ہے۔ بعض اوقات ایک انسان قواعد اور اصول کا پابند ہوتا ہے اور متواضع ہوتا ہے، اور برخورد جب وہ دیگر افراد کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اپنے انہی عاقلانہ اصولوں پہ یا دین کے اصولوں کے اوپر ان سے برخورد کرتا ہے، ان سے رویہ اختیار کرتا ہے، جبکہ جو دوسرے ہیں مد مقابل وہ اصلاً ان اصولوں کے اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتے یا مخالفت کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ ایک ٹکراؤ برپا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اس اصولوں کے پابند انسان کو متکبر کہہ دیتے ہیں۔ یہ تکبر نہیں ہے۔ مثلا آپ نے کسی کے ساتھ ملاقات کا وقت رکھا اور اس میں غلط فہمی کوئی پیدا ہوئی، انڈرسٹینڈنگ نہیں آپ کے ساتھ وجود میں آ سکی، اور جس کے ساتھ آپ نے وقت رکھا تھا وہ فرد چلا گیا۔ اب یہ تکبر نہیں ہے، اصول ہے۔ مثلا خریداری آپ نے کی، خرید و فروخت میں سارا معاملہ طے پا گیا، لیکن ابھی وہ آخری عمل انجام نہیں پایا تھا جسے کہتے ہیں لین دین تبادلے کی صورت میں، اور اس وقت تک معاملہ کے توڑنے کا حق موجود ہے، ایک بندے نے اپنا حق اس میں اختیار کر لیا، یہاں پہ وہ متکبر نہیں کہلائے گا چونکہ اس کا حق وہاں پہ محفوظ ہے۔ لہذا تکبر کب ہوتا ہے؟ وہ اندرونی چیز ہے، کاملاً اندرونی چیز ہے۔ لہذا بعض ایسے امور ہیں کہ جو اندر انسان کے نفس میں برپا ہوں تو عیب ہیں، ان کا نفس کے اندر برپا ہونا معیوب ہے، نفس کے اندر برپا ہونا انسان کے لیے گناہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے نفس کو پست کرنے والوں میں سے ہے۔ مثلا یہی تکبر ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، یعنی اپنی چیزوں سے اچھی لگتی ہے، اپنا مشورہ، اپنی بات، اپنے طور طریقے، یہی آہستہ آہستہ تکبر کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے امور اخلاقی ہیں جن کا نفس کے اندر ابھرنا وہ عیب نہیں ہے، وہ گناہ شمار نہیں ہوتا، وہ جب تک عمل سے صادر نہیں ہوں گے تب تک وہ عیب شمار نہیں ہوں گے۔
ہاں نفس کے اندر ان کا مسلسل پڑے رہنا اور ابھرنا اور کسی مرض کی حالت اختیار کر لینا یہ عیب ہے۔ مثلا یہ غضب کی ایک مثال لے لیں، غضب کا ابھرنا ایک طبیعی سی چیز ہے، نیچرل ایک امر ہے، لیکن مسلسل اس حالت میں انسان اپنے آپ کو رکھے تو یہاں پہ حقد پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے غضب کے فوراً بعد جو ابواب شروع کیے جاتے ہیں وہ حقد ہے، حسد ہے، یا اس طرح کے دیگر امور ہے۔ حسد جنم لینے لگ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ظاہراً وہ کیا کر رہے ہیں؟ غصے کو قابو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو غصے کو قابو کر رہا ہے، غصہ تو اندر پڑا ہوا ہے اس کے، یہ پڑے پڑے اب ایک مرض کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ اس لیے غضب اگر ہمارے اعضاء و جوارح سے صادر نہیں ہوتا تب بھی ہم مطمئن نہیں ہو سکتے اس میں، چونکہ ممکن ہے کہ وہ کسی اور مرض کا ہمیں باعث بنا رہا ہو، جیسے یہ کینہ اور حقد جسے کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے نفرت ہے یا حسد ہے، یہ سارے امراض پھر آتے ہیں۔ بہرحال حسد بھی اسی طرح سے، اگر حسد نفس کے اندر ابتدائی طور پہ ابھرتا ہے، اس کا نفس کے اندر ابھرنا یہ ایک طبیعی سی چیز ہے، ابھرتا ہے۔ مومنین کے درمیان ان امور میں حسد جو ہے وہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض روایات میں بھی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ مومن سے صادر نہیں ہو سکتی سوائے حسد کے۔ البتہ حسد فعلاً صادر نہیں ہوگا، ان احادیث کی شرح بھی علماء اخلاق یہی کرتے ہیں کہ حسد چونکہ معیوب تب ہے جب اعضاء و جوارح سے صادر ہو جائے، لیکن اعضاء و جوارح سے صادر نہیں ہوتا اور نفس کے اندر ہے تو ابھی یہ مرحلہ گناہ میں شمار حد اقل نہیں ہے۔ لیکن آیا وہ مرض بھی بن گیا یا نہیں؟ کیونکہ جب مرض بن جائے تو مریض سے جو آثار صادر ہوتے ہیں وہ پھر اس کے اختیار سے باہر ہوتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ نفس جو ہے وہ ایک عمل کو یا ایک اثر کو ظاہر کر رہا ہے اپنے اختیار سے، لیکن ایک دفعہ وہ عمل کو ظاہر کر رہا ہے مریض ہونے کی وجہ سے، یعنی وہ مرض اس کو مجبور کرتا ہے کہ نفس اس عمل کو صادر کرے۔ ان دونوں مرحلوں میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا۔ لہذا بس اول ہم اس بات کو سمجھیں کہ انسانی نفس کے اندر جو اخلاقی امور ہیں وہ سارے ایک سطح کے نہیں ہیں، بعض کا ابھرنا اور بعض کا انسان کے نفس کے اندر وجود میں رہنا وہ خود معیوب ہے، وہ گناہ ہے، لیکن بعض ایسے امور اخلاقی ہیں جن کا ابھرنا ابتدائی صورت میں وہ ایک طبعی ایک امر کہلاتا ہے، نیچرل ایک امر کہلاتا ہے، اس کا ابھرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ابھرنے کے بعد وہ دیر تک انسان اپنے نفس کے اندر اسے اجاگر رکھے اور یہاں تک کہ وہ مرض کی حالت پیدا کر لے، یا وہ مرض کی حالت تو نہیں پیدا کرتا لیکن اس نے اسے قابو نہیں کیا اور اس کے اعضاء و جوارح سے فعل کی صورت میں، عمل کی صورت میں کوئی نہ کوئی اثر ظاہر ہو گیا۔ یہ دو معیوب چیزیں ہیں، غضب ہے، حسد ہے، یا اس طرح سے چند اور امور ہیں وہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ابتدائی طور پہ یہ نفس کے دائرے میں جب تک موجود ہیں ابھرتے ہیں، اور ابھرنے کے بعد اب اسے انسان اپنے نفس کے اندر ابھرنے والے ان آثار کو قابو کر لے، بہت خوب، لیکن اگر وہ قابو نہ کرے یہاں پہ عیب ہے، وہ مرض کی صورت بن سکتا ہے، یا اس نے قابو نہیں کیا اور انسان کے جسم سے بھی صادر ہو گئی وہ چیزیں، یعنی غضب کے آثار جسم سے انسان کے صادر ہو جائیں، یہ دونوں مرحلے عیب ہیں۔ لیکن غضب کا ابتدائی طور پہ ابھرنا یا حسد کا ابتدائی طور پہ ابھرنا کسی کو کمال کی حالت میں دیکھتا ہے، کیونکہ حسد کہلاتا تب ہے کہ کسی کو کمال کی حالت میں دیکھ کے اپنے اس کا نفس تقاضا یہ کرے کہ اس سے یہ کمال زائل ہو جانا چاہیے، چونکہ یہ کمال میرے پاس نہیں ہے، تو یہ حسد ہے۔ لیکن اگر وہ اس سے زائل ہونے کا تقاضا اور طلب اپنے نفس میں نہیں پاتا تو یہ رشک کہلائے گا۔ مومن اصل میں رشک کرتا ہے، اسے انشاءاللہ ہم اپنے طور پہ پڑھیں گے حسد کی بحث کو، چونکہ حسد ان خطرناک ترین امراض میں سے جس کا تذکرہ قرآن کریم نے متعدد آیات میں فرمایا ہے۔ خلاصہ کلام، جب ہم یہ بات غضب کے عنوان سے جان چکے کہ غضب کو آپ 100% نہیں زائل کر سکتے چونکہ یہ انسانی طب کے مخالف بات ہے، تو پھر یہ بات آئے گی کہ اچھا اب ابھرتا ہے تو کیا کریں؟ تو یہاں کہا جائے گا کہ اسے قابو کریں۔ قابو کرنے کی بھی کیا سطح ہے؟ آیا قابو اس طرح سے کریں کسی امر میں غضب کا اظہار نہ ہو؟ تو یہ بات ہم گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ درست نہیں ہے، چونکہ غضب کی بدولت تو انسان اپنی زندگی کو آباد کرتا ہے، غضب کی وجہ سے اپنی عزت کو بچاتا ہے،
غضب کی وجہ سے اپنی ناموس اور اپنے گھرانے کی خواتین کو بچاتا ہے، اپنے مال اور اپنے علاقے اور اپنے وطن اور ریاست کی حفاظت کرتا ہے، نظام الہی کو برپا کرنے کی کوششیں انسان کرتا ہے، مجرمین کے اوپر قوانین الہی یا ایک قانون کو جاری کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر انسان مکمل طور پہ اس غضب کو دبا دے تو انسان کے سامنے ایک خطرناک ترین اخلاقی امراض کا مجموعہ وہ کھل جائے گا، جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چہل حدیث میں ذکر بھی کیا ہے کہ اگر ایک انسان غضب کے آثار کو نہ ظاہر کرے، یعنی جہاں پہ ظاہر کرنا حق بنتا تھا وہاں پہ ظاہر نہ کرے، تو اس کے نتیجے میں ایک خاص انسان جو ہے وہ امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک امر جس کا انسان شکار ہوتا ہے، 2-3 کے نام لے لیے جاتے ہیں تاکہ ہم علاج کی طرف آ سکیں۔ ان میں سے ایک ہمارے پاس ہے سستی۔ سستی کو ہمارے ہاں عموماً گناہ نہیں شمار کیا جاتا، جبکہ یہ بہت بڑے گناہوں کا باعث بننے والی چیزوں میں سے ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جس سے سخت ترین اذیت اور تکلیف کا شکار ہوئے، وہ قوم کے اندر، امت کے اندر یہی سستی کا امر تھا، سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ یعنی اب اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، معلومات رکھتا ہے، لیکن عمل نہیں کرنا اس نے، یہ سستی کہلاتی ہے۔ لہذا اگر انسان اپنے وجود میں خاموش کر دے اس قوت غضب کی آگ کو تو بہت سارے کمالات سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور بعض بڑے بڑے امراض کا شکار ہو جائے گا۔ ان امراض میں سے مثلا ایک ہمارے پاس سستی ہے، انہی میں سے ایک مرض ہے غیرت اٹھ جائے گی۔ غیرت یعنی انسان کا بعض چیزوں میں خوب غضبناک ہونا اور اس غضب کی وجہ سے وہ دفاع کر پاتا ہے۔ یہاں پہ غیرت کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک غیرت دینی ہے اور ایک غیرت غیر دینی۔ غیر دینی سے مراد ہے وہ امور کے اگرچہ وہ بھی دین کے زمرے میں آتے ہیں لیکن براہ راست ممکن ہے کہ ہم اسے عنوان نہ دے سکیں۔ مثال کے طور پہ انسان کا اپنے وطن کو بچانا، اپنی ناموس کو بچانا، اپنی عزت کو بچانا، اب ادھر بھی غیرت کی ضرورت ہے۔ اگر انسان اپنی ناموس کو، اپنی جان مال کو، اپنے عزت کو نہ بچائے تو یہاں پر بھی بے غیرت کہلائے گا۔ اور اگر دین کے اعتبار سے غیرت نہ رکھے، مثلا اتنے مسلمان شہید کر دیے گئے، اتنے مومنین شہید کیے گئے، اتنے مومنین یا مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے گئے، اسے کوئی غم کا احساس نہ ہو، کوئی تکلیف کا احساس نہ ہو، کوئی اس کے حوالے سے تبصرہ نہ کرے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اندر اپنے غیرت نہیں رکھتا، یہ ایک انتہائی خطرناک ترین اخلاقی مرض کا شکار ہو چکا ہے جس کو بے غیرتی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان منکرات کے اوپر راضی ہونے والوں میں یہ جسے کہتے ہیں کہ خاموش مجرم بن جائے گا۔ ایک فہرست اس طریقے سے ہمارے سامنے بنتی ہے کہ اگر قوت غضب یا حرارت غضب کو بجھا دیا جائے تو اس مقام پہ کیا کیا امور دیکھیں ہمارے سامنے جنم لیتے ہیں بد اخلاقی کی صورت میں۔ یعنی یہ نفوس اخلاق سے عاری نفوس پھر کہلائیں گے، اور یہ معاشرے چونکہ انہی نفوس سے معاشرے بنتے ہیں، وہ معاشرے بھی آلودہ معاشرے کہلائیں گے۔ جیسے اس وقت عالم اسلام میں کئی ایسے معاشرے ہیں کہ جو اس حوالے سے انتہائی خطرناک مرض کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اس لیے خاموش ساکت بیٹھے ہوئے یہ معاشرے ہیں، یعنی ان میں غیرت نہیں ہے، حمیت نہیں ہے۔ یہی امام علی علیہ السلام کا غم اور حزن خطبہ جہاد میں بھی ہم نے ملاحظہ کیا کہ تم لوگوں میں کوئی غیرت اور حمیت نہیں ہے، تمہارے علاقوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور تمہاری حدود کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، گھروں میں جان مال ناموس محفوظ نہیں ہے، لیکن تم لوگوں کے اندر کوئی غصہ اور غضب جنم ہی نہیں لیتا۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ جو گروہ ہے یا یہ معاشرہ جو ہے یہ اخلاقی ایک مرض کا شکار ہو چکا ہے۔ اس جگہ پہ غصے کو ابھارنے کے لیے ہمیں اقدام کرنا پڑے گا، اس جگہ حرارت غضب کو برقرار رکھنے کی ہمیں یہاں پہ تگ و دو کرنے پڑے گی۔ لہذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ یہ امور ہمارے پاس آتے ہیں کہ جن میں اگر قوت غضب کو کاملاً دبا دیا جائے، کیونکہ ختم زائل تو نہیں ہم کر سکتے طب کے مطابق،
کاملاً دبا دیں، اس قدر دبائیں کہ اس کی حرارت کی حدت اب نفس کو محسوس نہ ہو. تو یہاں پہ ایک اور مجموعہ امراض اخلاقی انسان کے نفس کے اندر بیدار ہو جائے گا، یعنی مریض انسانی نفس ہو جائے گا، جن میں سے بھی آپ نے چند سستی اور کاہلی ہے، غیرت کا اٹھ جانا ہے، منکرات کے اوپر راضی ہو جانا ہے، یعنی مجرم، خاموش مجرم بن جانا ہے، دشمن کے ساتھ سازشی انسان کا بن جانا ہے، یعنی سازش کرنے والا بن جائے گا، جہاد سے فرار کرے گا، ہر خوف اور خطر سے فرار کرے گا، ہر خوف اور خطر میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. نفس ایک مجرم نفس ہے یہ. اسی طریقے سے انسانی نفس اور کئی امراض جیسے خوف، بے جا خوف کا شکار ہو جائے گا. غضب دب جائے تو یہ نتیجہ نکلے، ہر چیز سے ڈرے گا وہ. ایک خوف زدہ انسان سب سے تنگ ترین اور سخت ترین زندگی کرۂ ارض کے اوپر گزارتا ہے، اور یہاں تک کہ نفسیاتی مریض ہونے لگ جاتا ہے. جیسے غرب کی حالت ایسی ہے، اندر سے انتہائی خوف زدہ ہے اور بڑے بڑے جسم ہیں، خوب انہوں نے شہوات کے لیے قوت اور طاقت کو جمع کیا ہوا ہے، لیکن خوف اس قدر شدید ہے کہ اگر انہیں معاشرے میں آس پاس خوف دکھائی نہ دے تو موت کا خوف لے کے انہیں بیٹھ جاتا ہے. لہذا ہر اس خوف سے انسان فرار کرنا آہستہ آہستہ شروع کر دیتا ہے. اسی طرح انہی میں سے اور بہت سارے ایسے امور ہیں جیسے حدود الہیہ و قوانین کا معطل کرنا ہے، ایسے جرموں کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جس کی قباحت کا وہ قائل ہے کہ یہ قبیح ترین ہے، قائل ہے کہ یہ پست ترین عمل ہے، لیکن اپنے اندر غضب اس کے خلاف، اس قباحت کے خلاف غضب کے آثار کو جب وہ دبا دیتا ہے، آہستہ آہستہ انہی منکرات اور جرم اور قباحتوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہذا یہ جو انسان کے اندر بے غیرتی ہے، سستی اور کاہلی ہے، مجرموں کے ساتھ سازشی بن جانا ہے، یا انسان کا دھوکہ دینا، خائن بننا ہے، بے جا خوف کا شکار ہونا ہے، یہ سارے کے سارے امور اس وقت انسان کے وجود میں جنم لیتے ہیں کہ جب انسان وہ اپنے اندر حرارت غضب کو بٹھا دے. لہذا ہم جو علاج پڑھ رہے ہیں، علاج کا مطلب حرارت غضب کا 100% خاتمہ نہیں ہے. علاج یعنی اختیار انسان کا نفس رکھتا ہو، کہاں استعمال کرنا اور کہاں پہ اسے قابو کرنا ہے. اسے کہتے ہیں کہ یہ صحت مند انسان ہے. جیسے صحت مند انسان ہے وہ اپنے مرضی اور اختیار سے یہ غذا کھانی چاہیے اور یہ غذا نہیں کھانی چاہیے. اس غذا کو میں اتنا حد تک پہنچاؤں تو اتنی لذت دے گا، اتنی حد تک پہنچ جائیں تو اتنی لذت دے گا. لہذا اختیار کی صورت صحت مند نفس کے پاس ہوتی ہے. لہذا صحت مند نفس وہ ہوتا ہے کہ جو غضب کے اوپر قابو رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے. مرض کی حالت وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سخت مشقت اور تکلیف میں پاتا ہے کہ اس عنصر کو قابو کر سکے. مثلا بعض اوقات مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ حرارت غضب نہیں بھڑک رہی، تو اسے بہت مشکل لگتا ہے کہ وہ غیرت کا اظہار کرے، بہت مشکل لگتا ہے کہ وہ سستی اور کاہلی کو چھوڑ کے چاق و چوبند اور وظیفہ شناس ذمہ دار بنے. لہذا یہ ہمارے پاس ایک موضوع آتا ہے. جب ہم علاج کی بات کرتے ہیں تو ہر دو مورد میں علاج ہے. علاج کا مطلب حرارت غضب کو کاملاً ختم کرنا نہیں ہے، اور علاج کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ راہ چھوڑ دیا جائے. علاج یعنی انسانی نفس اتنی قدرت رکھے کہ اس کے اختیار میں ہے کہاں پر اسے استعمال کرنا ہے، اس حرارت کو کہاں پہ استعمال نہیں کرنا. جیسا کہ آپ کے اختیار میں آگ لگانا چولہے کو ہوتا ہے، اس لیے بٹن آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کتنی مقدار آپ نے حرارت اس کی رکھنی ہے، کتنی مقدار نہیں رکھنی، آپ کے ہاتھ میں. لیکن اگر آپ کے ہاتھ سے باہر ہو جائے، آپ جلائے بجھ جائے، آپ اسے ٹھیک کرانے کا تقاضا کریں گے، یا آپ جلائے وہ حد سے زیادہ جلے تو یہاں پر بھی آپ اس کے ٹھیک کرنے کا تقاضا اپنے وجود میں پائیں گے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس امر کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ علاج ہمیشہ افراطی جہت ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ حد سے تجاوز کرنا ہی علاج کہلاتا ہے. عموماً انسانی ذہن اس طرح سے سمجھتا ہے کہ جب بھی وہ ایک آپے سے باہر ہو رہا ہے، حد سے تجاوز کر رہا ہے، یہاں پہ علاج کی ضرورت ہے. لیکن اگر وہ تفرید کا شکار ہو رہا ہے تو علاج کی ضرورت
نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ مختلف گھرانوں میں مسائل کا شکار جب انسان ہوتا ہے تو اس میں بھی اسی طریقے سے انسان اپنا صحیح محاسبہ نہیں کر پاتا، اور فقط علاج کا مورد وہ رکھتا ہے جہاں پہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، جبکہ علاج کا مورد وہ بھی ہے جہاں پہ ایک چیز جنم نہیں لے رہی جبکہ جنم لینی چاہیے تھی، وہاں پر بھی کس چیز کی ضرورت ہے؟ علاج کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، آدھی دن کی مانند ہے کہ 100 بندے وہاں پہ شہید ہو گئے، وہاں پہ فتنے کا شکار مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے مسلمان ایک جگہ پہ بے حس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے افراد وہاں پہ اجڑ گئے، اور کوئی ہمیں احساس نہ ہو، ہمارے عام عادی حالات کے مطابق ہو، یہ مریض نفس ہے، یہ مریض معاشرہ ہے۔ اچھا، اگر کوئی اس قدر متاثر ہو جائے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی عمل ہی نہ انجام دے سکے، یہ بھی مریض ہے۔ اختیار کی صورت ہے کہ اس کے اندر ایک حرارت جنم لے، اس حرارت کے نتیجے میں اس کی استطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک حرکت جنم لے، یہ ایک نارمل انسان ہے، یہ ایک طبی تحرک ہمارے سامنے آتا ہے۔ لہذا علاج کا مطلب پہلے ہمیں اس مقام پہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کا علاج کر سکیں۔ یہ بھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہر نفس شکار ہو جائے تو مریض نہیں ہوتا، یعنی اگر ایک دفعہ غضب ہمارے اندر بیدار ہوا اور ہمارے سے افعال کی صورت میں وہ غضب کے آثار بھی کیا ہو گئے؟ صادر ہو گئے۔ اب یہاں پہ انسان توہمات کا شکار نہ ہو جائے، تو ہے ہی میں تو ہوں ہی مریض، میں ہوں ہی مجرم، میں نے کیا کرنا ہے، کیا پڑھ لکھ کے ہم نے کرنا، آیات روایات اور کوئی ہمیں چیزیں فائدہ نہیں دیتی۔ نہیں، یہ محاسبہ درست نہیں ہے انسان کا۔ پریشان ہونا حق بنتا ہے، لیکن پریشان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ایسا ناکارہ قرار دے دینا کہ وہ کوئی تعمیری کام کر ہی نہ سکے اور اپنے نفس کو تعمیر و تہذیب نہ کر سکے، یہ شیطانی ایک وسوسہ، شیاطین کا قبضہ ہے پھر اس کے نفس بھی اوپر۔ لہٰذا فوراً مریض بھی نہیں قرار دے سکتے۔ لہٰذا ہمیں ہر دو مورد کو، علاج کے نام سے ہم ہر دو مورد کو مطالعہ کریں گے۔ مریض ہے تو وہ علاج اس سے کرے گا جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اگر مریض نہیں ہے تو پھر نفس کا قابو کرے گا، یعنی احتیاطی تدابیر کے تحت پڑھ رہے ہیں کہ تم احتیاطی تدابیر کو احتیاطی تدابیر چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یقیناً و یقیناً اس شے کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ آگ سے اپنے آپ کو نہ بچائیں، احتیاطی تدابیر نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ یقیناً جل جاتا ہے اسے، یا اس قدر حرارت ملتی ہے جو اسے تکلیف اور اذیت پہنچائے۔ لہٰذا جب ہم غضب کا شکار ہوں گے، ایک تکلیف اور اذیت تو پہنچے گی نفس کو، یعنی جہاں پہ غضب کا اظہار مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہاں پہ میں نے افعال کے اظہار سے وہاں پہ غضب کا اظہار کر دیا، مثلا کسی کی توہین کر دی، کسی کے لیے نازیبا الفاظ کہہ دیے، کسی سے مزاج بگاڑ کے بات کر لی، یا کسی کا دل جو ہے وہ رنجیدہ کر دیا، یا اس طرح سے اور کوئی غلط حرکت ہے کہ نامناسب میسج کہیں پہ کر دیا، کسی کو ممکن ہے کہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے مار دیا یا غلط فیصلہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ انسان سے رسپانس صادر ہوا، غلط تھا، کبھی عمل انجام پایا ہے، گناہ ہے تو وہ گناہ قرار پائے گا، لیکن استغفار اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے، فوراً مریض اپنے آپ کے نفس کو نہ قرار پائے۔ اچھا، یہاں پہ احتیاطی تدابیر وہی واقعاً حل ہیں جو علاج کے نام سے ابھی ہم پڑھیں گے۔ نمبر 4، یہاں پہ تلخی کیوں پھر محسوس ہو رہی ہے؟ توبہ بھی کر لی، استغفار بھی کر لی، پھر بھی پشیمانی، ندامت اور ایک عجیب سنگینی کا نفس میں احساس ہے۔ یہ جو احساس ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ مجرم نہیں ہے اندر سے، کیونکہ مجرم کو کوئی احساس نہیں ہوتا، یعنی جس کو ذائقہ زبان پہ معلوم ہو رہا ہو وہ بیمار نہیں ہے۔ مریض ہوتا ہے تو زبان کا ذائقہ اسے کھانوں کا کچھ پتہ نہیں لگتا، سونگے تو سنگھائی نہیں دیتا، چکھے تو چکھائی نہیں دیتا، اسے نہیں پتہ لگتا کیا ذائقہ ہے۔ لہٰذا یہ جو سنگینی کا احساس کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی یہ مجرم نہیں ہوا، ابھی یہ مریض نہیں ہوا نفس، اس لیے سنگینی کا اظہار کر۔ اگر مریض ہوتا احساس ہی نہیں ہوتا، اسے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، آدھی زندگی کی مانند ہے اس کے لیے۔ لہٰذا اب سنگینی کا پھر احساس کیوں ہے اتنا زیادہ؟ تو یقیناً جب ہاتھ جلتا ہے تو درد تو ہوگی نا۔ لہٰذا یہ تقاضا ہی باطل ہے کہ میں نے گناہ کیا، ٹھیک، اس سے توبہ تو کر لی میں نے اور اللہ نے معاف بھی کر دیا، ٹھیک ہے، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن یہ کس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ پہ جو زخم لگے توبہ کرنے سے وہ زخم فوراً ٹھیک ہو جائے گا؟ یا چند دن تو اسے لگیں گے ٹھیک ہوتے ہوئے، اسے مرہم پٹی تو کرنی پڑے گی، اس کے اثرات تو ہمیں اندر جھیلنے پڑیں گے۔ تو یہی ہے کہ
جو بھی اخلاقی انسان سے ایک بد اخلاقی کا عمل صادر ہوتا ہے یا ایک بد عملی انسان سے صادر ہوتی ہے اور وہ سنگینی انسان کے وجود کی پر برپا کرتی ہے، یہ در حقیقت وہ زخم ہے جو نفس کو لگ گیا اور اس زخم کی دردیں ہیں، اس زخم کے اندر جو انسان کو تکلیف پہنچی ہے وہ رفتہ رفتہ دور ہوگی اگر اس کے لیے مرہم وہاں پہ قرار دیا گیا اور دوبارہ اس کا شکار نہ ہوا۔ بالکل اسی طرح مثلا اگر ناخن آپ کا ٹوٹا ہوا ہے اور آپ نے پٹی کی ہے، 2 دن آپ نے حفاظت سے رکھا، تھوڑا بہتر ہوا، لیکن پھر اسے ٹھوکر لگ گئی یا کوئی چیز لگ گئی اور پھر خون نکل آیا، اب درد دوبارہ لوٹ آئے گا۔ پھر آپ نے اس کی حفاظت کی، پھر تیسرے دن اسے لگ گئے اور آپ نے توبہ کی کہ آئندہ دوبارہ یہ نہیں کروں گا۔ لہٰذا وہ ٹھیک کب ہوگا؟ اتنی مدت اس کو دوبارہ کسی صدمے یا ٹھیس پہنچانے والی چیزوں سے دور رکھیں یہاں تک کہ وہ زخم مندمل ہو جائے، ختم ہو جائے، اسے صحت میسر آ جائے۔ لہٰذا اگر اس سے دور نہ رکھا اور رفتہ رفتہ پھر چند عرصے کے بعد وہ دوبارہ لگ جائے تو وہ زخم اسی طرح اندر تر و تازہ رہے گا، اور اگر یہ مسلسل ہوتا چلا جائے تو عفونت ہو جائے گی، پھیلتا چلا جائے گا، وہ مرض ایک بن جائے گا۔ انسانی نفس بھی برائیوں میں اسی طریقے سے ہے، کبھی کبھی کی برائیاں وہ تکلیف پہنچاتی ہیں، زخم لگاتی ہیں، پھر اس برائی سے آپ دور رہتے ہیں ایک مدت، آہستہ آہستہ وہ زخم بھر جاتا ہے دور رہنے کی وجہ سے، لیکن چند دنوں کے بعد دوبارہ وہ گناہ صادر ہو جائے، کوئی اور گناہ صادر ہو جائے، پھر یہ روح زخمی ہوتی ہے۔ لیکن اگر زخم بار بار پڑتے رہے تو پھر وہاں پہ عفونت ہو جائے گی، یہ مرض کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے پاس غضب کے ابتدائی طور پہ علاج سے متعلق چند باتیں تھیں جو آپ نے سماعت فرمائیں، اور تفریطی صورت میں بھی علاج کی ضرورت ہے، افراطی صورت میں بھی علاج کی ضرورت ہے، اس لیے علاج کے نام سے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی امور وہ ان دونوں کو کلیئر کرتے ہیں، ان دونوں کے اوپر اب ہمیں غور و فکر کی یہاں پہ حاجت و ضرورت پیش آئے گی۔ پہلا ہم آئیں علاج کے عنوان سے امر پڑھتے ہیں، تو پہلا امر یہ ہے کہ وہ اسباب جو انسانی نفس میں ہیجان برپا کرتے ہیں ان اسباب کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ بہت ایک مہم چیز ہے کہ علاج میں وہ اسباب، یہ تھوڑی ہماری طولانی گفتگو کی طرف لے جائے گا، اس کو البتہ ہم غضب کے فوراً بعد کوشش کریں گے کہ بعض ان میں سے ان عناوین کو پڑھ لیں، لیکن پہلا ہمارے پاس علاج کیا ہے؟ وہ نفسانی اسباب، ظاہری نہیں ہے، یہ ظاہری نہیں ہے، نفس کے اندر ہے، کیونکہ بعض ہوتے ہیں ظاہری چیزیں ہمارے اختیار سے ہی باہر ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں۔ مثلا آج میرے جو بھائی ہیں یا بیوی بچے ہیں یا ہمسائے ہیں یا کلیگ ہیں یا دوست احباب ہیں، ان میں سے کون کیا بات کرے گا ہمارے علم ہی نہیں ہے، کس کے ساتھ کیسا سامنا ہوگا ہمارے علم میں نہیں ہے، آج کوئی بیماری لگے گی، بیماری نہیں لگے گی، نفع پہنچے گا، نقصان پہنچے گا، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ لہذا نفس سے جو بیرونی اسباب ہیں وہ ہمارے اختیار سے باہر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی بنایا ہوا ہے، کس سے دوچار کرنا اور کس سے بچانا ہے یہ قدرت الہی میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ یعنی آج میں سواری پہ جا رہا ہوں تو محفوظ پہنچ رہا ہوں، لیکن ممکن ہے کہ کسی دن کسی نہ کسی صورت کا کوئی صدمہ انسان کو دیکھنا پڑ جاتا ہے، ہمارے اختیار سے یہ امور باہر ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ ہم جو پہلا امر پڑھ رہے ہیں سبب کے طور پہ وہ کیا ہے؟ وہ اسباب جو انسانی نفس میں ہیجان برپا کرتے ہیں۔ ہیجان کا کلمہ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک دفعہ شہوانی ہیجان ہوتا ہے اور ایک دفعہ غضب کے عنوان سے ہیجان آتا ہے۔ یہاں پہ یہ دوسرا ہمارے پاس ہیجان یعنی انسان کا نارمل کیفیت سے باہر آ جانا، اسے کہتے ہیں ہیجان، انسانی نفس کا نارمل حالت سے باہر آ جانا، اسے ہیجانی کیفیت کہتے ہیں۔ بعض اوقات شہوات کی وجہ سے، شدت خوشی کی وجہ سے ہیجانی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ کہے لگاتا ہے، چھلانگے لگاتا ہے، مختلف امور انجام دیتا ہے۔ بعض اوقات اور دیگر شہوانی امور ہوتے ہیں، کوئی چیز اسے قیمتی چیز مل جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ آپے سے باہر ہوتا ہے۔ وہ غصے میں بھی اسی طرح ہے کہ بعض تو اعصابی مریض ہو جاتے ہیں اور دورے ان پہ پڑنے لگ جاتے ہیں، اس طرح کی کیفیات انسان پہ طاری ہوتی ہیں۔ ہیجان برپا کرنے والے اسباب کون سے ہیں؟ ہم اس کی ایک مختصر سی فہرست پڑھتے ہیں اور آج اس کے اوپر اختتام کریں گے، اگلے انشاءاللہ تعالی درس میں اس پہلے علاج کو تفصیلی طور پہ دیکھیں گے۔ انسان کے اندر
بعض ایسے امور ہیں کہ اگر وہ وجود میں آ جائیں تو حالت غضب طاری ہو جائے گی. اگر وہ امور موجود ہو انسانی نفس میں تو کیا انسان کے اوپر طاری ہوگی کیفیت غضب کی. اس نوع کے غضب سے بچنے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ ان امور سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. لہذا جب تک وہ امور انسان میں موجود ہے تب تک غضب بھی انسان میں کیا ہے یا بندوں کو پکڑا اور جب وہ ان امور سے چھٹکارا پا لے گا پھر کیا ہوگا؟ پکڑا اور ہاتھ سارے کے سارے کاٹ دور ہو جائے گا. یا یہ کیا کہ انہوں نے ان کو آدھا جسم میں جسم زمین میں ڈالا اور پتھر مار کے مار دیا. اب اس کی جب تصویر کشی کر کے باہر وائرل کیا جاتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے بے قرار ہوتے ہیں اور احتجاج جیسا بس پہلا ہمارے پاس اور ایک علاج کیا ہے منظر پیش کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کو کہ جو امور معاشرے کے اندر وجود میں آ جائیں تو انسان کو غضب کا شکار کریں گے. ان امور سے چھٹکارا طریقے سے انسان اپنے نفس یہ غرب خصوصاً اگر وہ امور انسانی نفس کے اندر برقرار رہیں تو انسان کیا ہوگا؟ حالت غضب میں آتا رہے گا. ان امور کو یہ امور کون کون سے ہیں؟ کیونکہ یہ امور آپ کے آیت اللہ بن جانے سے ختم نہیں ہوتے. آپ کے فلسفہ عرفان پڑھنے سے اور اخلاق کے درس لینے سے یہ امور ختم نہیں ہوتے. یہ امور جو ہے یہ طالب علم بننے سے، نمازی بننے سے، حاجی، زائر یا اسی طریقے سے مجاہد وغیرہ بننے سے دور نہیں ہوتے. یہ امور کب دور ہوں گے؟ جب ان کو پکڑ کے اپنے نفس سے باہر نکالا جائے. ان کو پکڑ کے کاملاً باہر نکالنا لازم ہے. یہ غضب کی طرح نہیں ہے کہ اس کی ایک مقدار اندر باقی رہے گی، یہ وہ ان امور میں سے نہیں ہے. یہ شہوت کی طرح تب کا ایک حصہ ہمیشہ ہی رہے گا کہ اسے دبا سکتے ہیں کاملاً ختم نہیں کر سکتے، یا فطرت جیسے دب جاتی ہے کاملاً ختم نہیں ہوتی. ان امور میں سے نہیں ہے یہ. انہیں 100% نفس سے نکالا جا سکتا ہے. اگرچہ ہم غیر معصوم اس سطح تک ممکن ہے کہ نہ پہنچ سکیں گے 100% کا دعویٰ کریں، لیکن ان امور کا جب تک وجود کے اندر حصہ ہے وہ اپنی نجاست اور اپنے ایک گندگی کو اور ایک جراثیم کو وجود دیتے رہیں گے. یہ امور کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا امر ہے عجب. پہلا امر ہے عجب. عجب یعنی خود پسندی، یعنی انسان کو اب وہ اگلے کو حقیر نہیں جان رہا. عجب میں مد مقابل کو حقیر نہیں جانتا، لیکن اپنے بڑی اچھی لگتی ہے. اپنا کھانا مثلا بڑا اچھا لگے گا، اپنا لباس اس کو بہت بہترین لگے گا. ہر چیز جو ہے وہ اسے اپنی بہتر لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ عجب کا ہے. عجب ہی مستقبل میں کیا بن جاتا ہے؟ فخر کے دائرے میں آتا ہے. فخر کرنے لگے گا. فخر میں بھی اگلے کو گھٹیا یا پست نہیں قرار دے رہا، لیکن فخر اپنے آپ کو ایک بڑائی کا حامل دکھائی دے رہا ہے. مثلا میں ماشاءاللہ فلاں علاقے میں رہتا ہوں، ماشاءاللہ یہ میرا منصب ہے، یہ میرا ٹائٹل ہے، اتنی علوم کے اوپر میری دسترس ہے، اتنی علوم مجھے حفظ ہیں، اتنے میرے شاگردان ہیں، یا اتنی میں عبادات انجام دیتا ہوں، میں فلاں خاندان و فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، یا میرے یہ عزیز رشتہ دار دادا پردادا وغیرہ یہ تھے. یعنی فخر بڑائی کا ایک احساس، اس بڑائی کو کیا کرے؟ وہ نمایاں کرے. جوانی میں انسان کے اندر یہ بہت ہوتا ہے. جیسا کہ سورہ حدید میں انسان کی زندگی کے جو مراحل بیان کیے گئے ہیں، 5 یا 6 مراحل بیان کیے گئے ہیں، ان میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ انسان جب آغاز میں ہوتا ہے تو اسے یعنی آغاز جوانی میں انہیں زینت کا شوق ہوتا ہے. وہ اپنے بالوں کو ہی سنوارتا رہتا ہے، کپڑوں کو، پرفیوموں کو سیدھا کرتا رہے گا. پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، یعنی 20 سال کے بعد کی عمر جو ہوتی ہے، 20 سے 35 سال کے فخر اس کے اندر آ جاتا ہے. کوئی بڑا کام کر کے دکھانا چاہتا ہے، اپنی بڑائی کو ثابت کرنا چاہتا ہے، ظاہر کرنا چاہتا ہے، فخر و مباحات کا شکار ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں پہنچتا ہے اور اس طرح سے آگے اس کی زندگی چلتی ہے. تو یہ ہے کہ عجب کہاں پہ منتقل کر دیتا ہے انسان کو؟ فخر میں. فخر کہاں پہ منتقل کرتا ہے؟ گناہ کبیرہ کا شکار کرتا ہے، اور وہ ہے تکبر. روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا الکافی میں ہی کہ جس کے اندر ذرہ برابر تکبر ہوگا جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا. اصلا جنت کی بو سے ہی دور ہوگا. تکبر یعنی اگلے کو حقیر جانے اور اپنے آپ کو بڑا جانے. یار یہ کیا پست لوگ آگے ہیں،
اور یہ کتنے گندے لوگ آ گئے اور میں بڑا صاف ستھرا مثلاً ہوں، یا یہ کیا نالائق سارے کے سارے جاہل اکٹھے ہو گئے اور میں بڑا عالم فاضل ہوں. یعنی اپنے مقابلے میں اگلے کو حقیر اور پست جانے. روایت میں الکافی میں یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ جو متکبر ہوگا روز قیامت اتنا ہی چھوٹا حشر ہوگا، محشور کیا جائے گا. جو جتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اتنا ہی چھوٹا خلق کیا جائے گا دوبارہ سے، یعنی حشر کیا جائے گا. اور یہاں تک کہ پوری خلقت الہی کا حساب کتاب ہو جائے گا اور وہ اپنے پاؤں سے اسے رونتے ہوئے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کا حساب کتاب شروع ہوگا. یہ ہے جو اس دنیا میں بڑے پن کا اظہار کرتا ہے. یہ وہ امراض ہیں جنہیں 100% نفس سے خالی کرنا ہے. 100% ان کا ایک ذرہ بھی قبول نہیں ہے نفس کے اندر. اور یہ غصہ دلاتے انسان کو. ایک عجب کا شکار ہے، اسے اپنی چیزیں اچھی لگتی لیکن اگلا اس کو نہیں تعریف کر رہا، اسے غصہ آئے گا کہ مثلا میں نے اتنی اچھی چیز بنائی، میں نے اتنی اچھی بات کی، اتنی اچھی تقریر کی، اتنے اچھے مطالب بیان کیے، فلاں فلاں یہ کام کیا، کوئی تعریف ہی نہیں ہے. فخر کہ میں مثلا سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. فخر اپنے اوپر کرنے کی کوشش کرے گا، اگرچہ فخر کے اپنے موارد ہیں کہ وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو خلاصے کیا، اسی طرح ایک ہے تکبر. تکبر کی طرف انسانی نفس آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتا ہے. متکبر انسان یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. متکبر پھر دو طرح کے، ایک اللہ کے مقابلے میں اور دین کے مقابلے میں آتا ہے، یہ تو قابل معافی نہیں ہے. اور ایک لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے. تو اس کا علاج اپنے طور پر بہرحال ہر دو کا علاج موجود ہے. یہ تیسری چیز تھی کہ یہ اگر وجود رہے تو کیا ہے، حالت غضب طاری ہوگی. چوتھی چیز ہے غدر، یعنی اندر غدار ہے، وہ اندر اس کا جو نفس ہے وہ خیانت کار ہے. یہ جب مرض لگ جاتا ہے تو یہاں پہ اب وہ غضب کا شکار ہوتا ہے، جیسے کہ منافقین کی ہم حالت غضب گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ جس میں موتوا بغیظکم، قرآن نے کہا کہ تم اپنے اسی غصہ و غضب میں مر جاؤ، یا اپنی انگلیاں دانتوں میں چبا لیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے چھٹا ہمارے پاس امر ہے، کیونکہ یہ ہمیں امور حفظ ہونے چاہیے. حفظ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مریض نفس لے کے پھر رہے ہیں. اب آپ دعائے کمیل پڑھیں، مناجات پڑھیں، زیارتیں پڑھتے رہیں، ساری جگہوں پہ جاتے رہیں، وہ جب اندر ہی ہم نے ایک مرض کو پالا ہوا ہے تو پھر کس مقام کی پر ہم نے پہنچنا ہے. لہذا پہلا ہمارے پاس کیا آگیا، عجب، دوسرا ہے فخر، تیسرا ہے تکبر، چوتھا ہے غدر، اور پانچواں ہے لجاجت، ہٹ درمی. سرکش ہے، ہٹ درم ہے، نہیں بات ماننی، بس ضد ہے. یعنی آپ جو نصیحت کر لیں، جو بات کر لیں، جیسا سمجھا لیں، میں نے آپ کی بات نہیں مانی. اچھا چھٹا ہے میرا، بیجا بحث مباحثہ. میرا کہتے ہیں بیجا الجھنا، ہوتا نا کبھی بحث مباحثے میں بیجا الجھتا چلا جاتا ہے، یہ لجاجت ہی کا ایک نتیجہ ہے. ساتواں ہے مزاح، حالت مزاح ہی اس کی پرتاری ہوتی ہے، ہر ٹائم مذاق کے موڈ میں رہتا ہے. آٹھواں ہے استہزاء، یہ بھی مزاح سے نکلنے والا ایک مرض ہے، یعنی وہ مذاق اڑانے کی حالت میں آ جاتا ہے. نوواں ہے تعییر، یعنی توہین کرنا، عیب اور نقص دوسروں کے نکال کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا تاکہ وہ ننگو عار کا شکار کرے. اسے عار کرنا، یہ ننگو عار اسی سے تعییر سے، یعنی اگلے کے نقائص کو برملا کرنا. نمبر 10 ہے مخاصمہ، جھگڑے کرنا. نمبر 11 ہے انسان کا مال اور منصب کے اوپر حرص، شدت حرص دکھانا. ایک حرص ہے جو شدید نہیں ہے، ایک ہے شدت حرص. یہ اگلا کیا ہے، 12واں حریص ہونا انسان کا. یہ 12 کی 12 ایسی چیزیں ہیں جو اخلاق رذیلہ مہلکہ ہیں، اور اگر انسان ان سے چھٹکارا نہیں پاتا تو ان کی وجہ سے غضب کا شکار آہستہ آہستہ باقی رہے گا، ابداً وہ حالت غضب میں رہے گا. لہذا جب تک یہ زائل نہ ہو جائے اور یہ کوئی کہے کہ میں اس قوت غضب کو دبا لوں، کہ جس کو مجنون کہا گیا، جنود الشیطان روایات میں کہا گیا ہے، لشکر شیطانی سے قرار دیا گیا ہے، تمام کے تمام شرور کی چابیاں سے قرار دیا گیا ہے. لہذا ان چیزوں سے پھر انسان نجات نہیں پا سکے گا. اس لیے ان 12 چیزوں سے انسان کو نجات پانی چاہیے. سمٹ کے 4 سے 5 چیزیں بن جاتی ہیں، 12 چیزیں سمٹ جائیں. مثلا عجب کا خاتمہ کر دیں، نہ فخر ہوگا نہ تکبر ہوگا. اسی طریقے سے انسان لجاجت، ضد بازی کا خاتمہ کر دے تو نہ غدر ہوگا
اور نہ ہی میرا یعنی بیجا الجھنا اور بحث مباحثہ آئے گا۔ اسی طرح مزاح کو ختم کر دے، نہ استہزاء کرے گا اور نہ ننگوار طور توہین کا شکار کسی کو کرے گا، اور لڑائی جھگڑوں سے باز آ جائے گا، ہرس کو ختم کر دے۔ تو یہ جو جاہ و منصب و مال ان کے پیچھے بھاگنا ہے، اسے چھٹکارا پا جائے گا۔ اس لیے 4-5 چیزوں میں چیزیں سما جاتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔